بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 40واں سبق ہے، اور یہ بھی ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مضمون کا آج ایک اور درس اور ایک آخری درس ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سلائیڈ کی طرف. وانطلقت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیتلقانی الناس فوجا فوجا یہنئونی بالتوبۃ. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نکلا تو لوگ جوق در جوق ملتے تھے اور مجھے توبہ کے قبول ہونے پر مبارکباد دیتے تھے. یقولون لتہنئک توبۃ اللہ علیک، کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی. قال کعب، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حتی دخلت المسجد فاذا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، کہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو اچانک دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. فقام الی طلحۃ بن عبید اللہ یہرول حتی صافحنی وہنأنی، تو مجھے دیکھ کر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ تیزی سے میری طرف دوڑے لپکے یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ ولا انصاها لطلحہ، اللہ کی قسم مہاجرین میں سے سوائے حضرت طلحہ کے کوئی اور کڑا نہ ہوا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ احسان میں کبھی بھول نہیں سکتا. قال کعب، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، آپ کا چہرہ مبارک مسرت سے چمک رہا تھا. ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک، اور مجھے کہا کہ بشارت ہو ایسے مبارک دن کی جو تمہاری زندگی کا جب سے پیدا ہوئے ہو سب سے بہترین دن ہے. قال قلت امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے. قال، یعنی یہ بشارت آپ کی جانب سے مجھے ملی یا اللہ نے مجھے دی ہے. قال لا بل من عند اللہ، نہیں بلکہ یہ بشارت اللہ کی جانب سے آپ کو ملی. یہاں پر دو لفظ ہے، پہلا یہنئونی ہنأ سے ہے. ہنأ یہ باب تفعیل سے تہنئتن مبارکباد دینے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ دوسرا لفظ جو ہے یہرولو ہرولتن باب فعلل سے، ہرولتن مصدر اس کا آتا ہے تیز چلنے کے معنی میں، دوڑنے کے معنی میں، لپکنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم یہ بات جانتے تھے. فلما جلست بین یدیہ، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسول اللہ، میرے توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کروں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، کہ اپنا بعض مال اپنے پاس رو کے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت، میں نے کہا، فانی امسک سہمی الذی بخیبر، کہ میں اپنا وہ حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں جو خیبر میں مجھے ملا تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان اللہ انما نجانی بالصدق، بے شک اللہ تعالی نے مجھے نجات دی سچائی کی بدولت، وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ، اور میرے توبے کا تقاضا یہ ہے، میرے توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جب بھی بات کروں گا صرف اور صرف سچ ہی کہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ فواللہ ما اعلم احدا من المسلمین ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث مذ ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومی ھذا احسن، اور جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ فواللہ ما اعلم احدا من المسلمین ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث مذ ذکرت ذلک لرسول اللہ الی یومی ھذا احسن، یعنی جب سے میں نے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کو اللہ نے مجھ سے زیادہ سچ بات کہنے کی وجہ سے نوازا ہو۔ جی، تو اس میں ایک ہی لفظ ہے ان خلع، ان خلع خلع سے ہے، خلع یخلع خلعا باب فتح سے نکالنے کے معنی میں، اتارنے کے معنی میں اور معزول کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اسی طرح عاق کرنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے زمانے جاہلیت میں باپ بیٹے کو وہ نکال دیتے تھے اپنے جائیداد سے، تو اس معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب کرما سے خلاعتن بے حیا ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر یہ باب انفعال سے استعمال ہوا ہے، انفعال سے انخلاعا، انخلع ينخلع انخلاعا، زائل ہو جانا، اس معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ اور اگر باب تفاعل سے لیا جائے تخالعا، تو معنی ہوگا باہم عہد کو توڑنا، اس معنی میں پھر یہ آئے گا۔ جی، تو اگلے آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مما ابلانی، یہ ما قبل عبارت کے ساتھ تھا احسن مما ابلانی، کہ جس کو مجھ سے زیادہ بہترین انداز سے نوازا گیا ہو، جس میں میرا امتحان ہوا۔ وما تعمدت مذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم ھذا کذبا وانی لارجو ان یحفظنی اللہ فیما بقیت، اور جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچ بولنے کا عہد کیا ہے، اس کے بعد سے آج تک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے تو انشاءاللہ جھوٹ سے مجھے محفوظ رکھیں گے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ سورہ توبہ کی، ان حضرات کے توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں وہ نازل فرمائی۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَكُونُوا مع الصادقین تک، یہ 119 آیت تک یہ ہے۔ فواللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد ان ہدانی للاسلام اعظم فی نفسی من صدقی لرسول اللہ اللہ اکون کذبتہ، اللہ کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ سے پرہیز کیا۔ کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو کیا ہوتا؟ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، تو
اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاکت میں پڑ گئے. فإن اللہ قال للذین کذبوا حین انزل الوحی شر ما قال لأحد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب وحی اتاری تو ان جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ایسی بری بات ارشاد فرمائی جو کسی ایک کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. فقال اللہ تبارک و تعالی سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، کہ ان قریب یہ لوگ تمہارے پاس آ کر قسم کھائیں گے جب آپ ان کی طرف واپس جاؤ گے. الی قولہ فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی بات اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا، بالکل راضی نہیں ہوگا. تو اللہ کا ناراض ہونا، اس کا ناراضی ہونا، یہ ایسی بڑی بات ہے کہ اس سے اوپر ہلاکت کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. جی تو یہاں تک یہ ہمارا آج کا سبق تھا. جیسے کہ میں نے پچھلے درس کے آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی شکل میں ایک ایسی رہنمائی کا ذریعہ چھوڑا ہوا ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی اور اس کے ترجیحات اس کو متعین کر سکتے ہیں، اپنے لیے سمت کو متعین کر سکتے ہیں، اپنے لیے کامیابی یا خدا نخواستہ معاذ اللہ ناکامی کو وہ متعین کر سکتے ہیں. تو بنیادی بات ہے جو اس سبق سے ہمیں جو سبق، اس مضمون سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں انسان کو اللہ کے حکم کے آگے گردن نہاد رہنا چاہیے. مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت تسلیم رہے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے لیے، ورنہ خدا نخواستہ ذرا سی غفلت آ جائے تو پھر یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا کہ اتنی بڑی آزمائش اور ابتلا ان حضرات کے اوپر آئی کہ قصداً ان کے دل میں نہ ایسا کوئی خیال تھا، نہ خدا نخواستہ نفاق کا کوئی وہ مسئلہ تھا، بلکہ ایسے ہی تیاری کرتے کرتے رہ گئے. تو ایسے میں اللہ کی طرف سے جو عتاب آئی، مسلمانوں کی طرف سے جو سماجی بات چیت میں قطع کلامی یا سب کچھ وہ قطع تعلق کی ایک صورت 50 دن تک وہ رہی، تو یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں عبرت ہے سب کے لیے کہ بھئی سب سے مقدم اگر کوئی شے ہے تو وہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول اور ان کے احکامات ہیں. ان کے احکامات جب تک ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے اولین ترجیحات میں ہوں گے، تو ہم اللہ کے سامنے اولین درجے میں ہوں گے. لیکن ہم اگر اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں، ان کی زندگی، ان کی صورت، ان کی سیرت کو ثانوی درجے میں رکھیں گے، پیچھے سے پیچھے رکھ کر چھوڑیں گے، تو پھر یقیناً اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. اسی طرح وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا جس طرح ہم اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے طور طریقوں کے ساتھ وہ کریں گے. تو اللہ جل شانہ سے دست بدعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنوں میں، صحیح دین پر پوری طرح دین کے ہر شعبے میں ہم سب کو استعمال فرما کر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اللہ جل شانہ ہم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری موت کا وقت جب آئے تو اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو. تو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.